امیر مختار کے دربار میں قولی آیا اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حسین کو سب سے پیارا کون تھا کربلا میں؟ سب سے پیارا کون؟ قولی کہتا ہے اکبر و عباس۔ امیر مختار کہتے ہیں دلیل لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کربلا کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا، نہر فرات کی لہریں کناروں سے ٹکرا کے گواہی دیں گی کہ حسین کو اکبر و عباس بہت پیارے تھے۔ یہ وہ دو شہید ہیں کہ جن کی خاطر آقا حسین برہنہ پا میدان جنگ کی جانب گئے ہیں، اور جب شہزادہ علی اکبر کو سوار کر کے میدان کی جانب بھیجا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں ایک مرتبہ آقا حسین نے اپنے عمامے کے پیج کھولنا شروع کیے۔ جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو اس کے عمامے کے پیج کھولے جاتے ہیں۔ آقا حسین نے اپنے عمامے کے پیج کھولنا شروع کیے، اپنی آستینوں کو الٹا، اپنی عبا کو پھاڑا، ایک مرتبہ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے کہتے ہیں خدا تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا اس ظلم پر۔ اب وہ جوان جا رہا ہے جو خلقت میں، خلقت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ شیخ حر عاملی کہتے ہیں امام حسین کی کیا حالت ہے، جیسے 1 سالہ بچہ بھی چلنا سیکھتا ہے، وہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ آقا حسین علی اکبر کے پیچھے 1 سالہ بچے کی طرح گرتے اٹھتے پہنچے، اور جب کربلا کی جانب گئے، اماں فضا در خیمہ سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی۔ جناب زینب کبریٰ پوچھتی ہیں مجھے علی اکبر کا حال بتاؤ۔ اماں فضا فرماتی ہیں آقا حسین علی اکبر کے پیچھے فرماتے جاتے ہیں مہلان مہلان علی اکبر، اے میرے علی اکبر، اے میرے جوان، کچھ دیر رکو، اس غریب کی آنکھیں تیرے چہرے کی زیارت کر لے۔ علی اکبر اپنے گھوڑے کا رخ میدان کی جانب، لیکن اپنے چہرے کا رخ حسین کی جانب رکھو کہ میں تمہارے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ اماں فضا کہتی ہے امام حسین منہ کے بل گرتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں۔ ادھر جناب زینب نے دستے دعا بلند کیے، فرماتی ہے پروردگار، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، علی اکبر کو شہادت سے پہلے ایک مرتبہ حسین سے ملوا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر پلٹے، اپنے بابا کے پاس آئے اور پوچھتے ہیں میرا جہاد کیسا لگا؟ امام حسین فرماتے ہیں مرحبا یا بنی، اے میرے بیٹے تجھ پہ تیرا باپ قربان۔ شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں بابا آپ ساقی کوثر کے فرزند ہیں، کربلا میں دھوپ بہت ہے، 3 روز کی بھوک اور پیاس ہے، ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ شہزادہ علی اکبر مورخ کو تاریخ لکھوا رہے ہیں کہ کل کو کوئی مورخ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے بنی ہاشم کے قبیلے پہ پانی نہیں بند کیا تھا۔ شہزادہ علی اکبر بلند آواز سے کہتے ہیں بابا جان پیاس بہت لگی ہے، ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں کہ ابھی جاؤ، کچھ دیر میں نانا رسول خدا آئیں گے۔ اب کی بار شہزادہ علی اکبر پلٹے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جتنی دیر باپ اور بیٹا محو گفتگو ہیں، اتنے میں عمر ابن سعد ملعون نے یہ کہا کہ علی اکبر کا کام تمام کرو۔ لشکر کے سپاہیوں نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہاشمی جوان ہے، وہ اپنے دادا علی کی طرح جنگ کرتا ہے، آگے سے وار کرتا ہے، لشکر پیچھے سے کٹ کے مرتے ہیں، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں۔ اتنے میں حسین بن نمیر ملعون ابن ملعون نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک 9 میٹر لمبا نیزہ لیا اور ایک سپاہی کو کہا کہ وہ ایک آہنی گرز لے کر پشت سے آئے۔ شہزادہ علی اکبر کو اس نے اپنی جانب مخاطب کیا، کہتا ہے علی اکبر تم نے تو اپنے دادا علی کی جنگ یاد کرا دی۔ شہزادہ علی اکبر کو داد شجاعت دیتا ہے کہ ایک لمحے میں اس نے مڑ کے خیمہ حسینی کی جانب دیکھا اور پھر علی اکبر کی جانب دیکھا اور اپنی زبان پہ جھوٹی لکنت لایا اور کہتا ہے جوان یہ کیا ہوا، میں تو تیری طرف متوجہ تھا، یہ خیمہ حسین کے باہر عورتیں کیسی ہیں؟ کیا یہ علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم ہیں جو خیمے سے باہر ہیں؟ ارباب مقاتل لکھتے ہیں بس یہ لمحہ تھا کہ غیرت ہاشمی کو جوش آیا۔ جیسے ہی علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا، ایک مرتبہ حسین بن نمیر ملعون نے وہ 9 میٹر لمبا نیزہ شہزادہ علی اکبر کے سینے میں اتارا
कलेजों को संभाल के ये जुमला सुनो, हुसैन ऐसे ही नहीं आंखों के नूर पे रोते थे। उस मलऊन ने वो नेज़ा सीने में उतारा और उसको घुमाना शुरू किया। पीछे से एक मलऊन ने कहानी गोर शहजादे के सर पे मारा। हजरत अली अकबर का सर किताब की तरह खुला। जुलजना की पेशानी पे अली अकबर की पेशानी। खतीब खारिज़मी कहते हैं गाढ़ा खून सर से निकलता हुआ जुलजना की आंखों में चला गया। अब हुसैन यहाँ सदा देते हैं, अली अकबर बाबा को सदा दो। अली अकबर हुसैन को पुकारो कि मैं तुम तक पहुँच सकूं। मेरे बेटे, मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया। करबला के वाहिद शहीद है अली अकबर, जिन्होंने आका हुसैन को मदद के लिए नहीं पुकारा। वो जानते हैं बाबा नहीं आ सकते, वो जानते हैं हुसैन इब्ने अली नहीं पहुंच सकते। उन्होंने फकत ये कहा, सलाम अलैका या बता हाजा रसूल खुदा। बाबा रसूल खुदा आ गए, अब आप ना आए मेरी तरफ। लेकिन आका हुसैन कोहनियों के बल, घुटनियों के बल खुद को घसीटते हुए मकामे अली अकबर पे पहुंचे। आयतुल्लाह अमीनी कहते हैं, हुसैन की शहादत का वक्त और है, हुसैन के जिस्म से जान निकलने का वक्त और है। शहादत का वक्त वो कि जब शिब्र मलून ने ज़रबे लगाई, और जिस्म से जान निकलने का वक्त वो कि जब लाशाए अली अकबर पे पहुंचे। एक मर्तबा पहुंचे तो लाशे की क्या हालत कि अली अकबर का लाशा कट चुका था। आका हुसैन ने अपने कड़ियल जवान के सर को अपने जानू पे रखा, दूसरा जानू अली अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ अली अकबर की पेशानी पे रखा, दूसरा हाथ बर्छी के फल पे डाला, और एक मर्तबा आका हुसैन के चेहरे पे मौत का पसीना आया। दुश्मनों ने ऐलान कर दिया, जंग खत्म हो गई, हुसैन की रूह परवाज कर गई। इतने में हुसैन इब्ने अली ने बर्छी के फल पे हाथ रखा, नजफ की तरफ रुख करके कहते हैं,